اب تیسرا نقطہ ذرا کڑوا ہے. اب تک کی باتیں تو آپ کو اچھی لگی ہوں گی، اب کڑوی بات ہے. اگر تم نے روش یہ اختیار کر لی کہ کچھ حکم مانے کچھ نہیں مانے، یہ بڑی تلخ آیت ہے. میرے نزدیک قرآن مجید میں مسلمانوں سے خطاب کر کے اس سے زیادہ سخت کوئی آیت نہیں آئی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب شریعت کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے؟ نماز کا حکم کس نے دیا؟ میں نے. نماز تم پڑھتے ہو. سود کی حرمت کا حکم کس کا ہے؟ میرا ہے، اور اسے تم چھوڑنے کو تیار نہیں ہو. کیا یہ میرا حکم نہیں؟ اگر میرا حکم نہیں مانے تو نماز کاہے کے لیے آتے ہو پڑھنے کے لیے؟ تمہاری نماز تمہارے منہ پر دے کر ماری جائے گی، تمہارا حج تمہارے منہ پر دے کر مارا جائے گا اگر حرام کی کمائی سے تم نے حج کیا ہے. مال حلال سے حج ہو وہ حج مبرور ہوتا ہے. حج مبرور وہ ہے جو اللہ کے ہاں حج قبول ہو جائے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری شریعت اور کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ ایک حکم سر آنکھوں پر، ایک حکم پاؤں تلے رون دیتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو کوئی سزا نہیں ہے ان کی جو یہ حرکت کریں گے تم میں سے، الا خزي في الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جاؤ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جاؤ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی حقیقت سے اللہ ناواقف نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے. تم آئے ہو حج کرنے، داڑھی لمبی ہے تمہاری، اللہ کو معلوم ہے حرام کی کمائی سے حج کرنے آئے ہو، حرام کی کمائی سے عمرہ کرنے آئے ہو. تم نے مسجد تو بڑی شاندار بنوا دی، تمہارا کاروبار تو حرام کا ہے، سٹے اور جوئے کے اوپر کاروبار کر رہے ہو، بینک سے سودی قرضہ لے کر کاروبار کر رہے ہو. تو مسجد بنانے کا کیا تمہیں ثواب ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کو تو نفقات جو ہیں، صدقات و نفقات صرف وہ قبول ہیں جو پاک اور حلال کمائی سے ہو. حرام کی کمائی سے تم نے کچھ بھی لٹا دیا ہو، اللہ کو ایک ڈھیلے کی اس کی قوت نہیں. اب اس میں دو سزائیں بیان کی. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تم میں سے جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا کہ دین کے ایک حصے پر عمل ایک پر نہیں، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائے. یہ تو نقد ہے جو دنیا میں ملتا ہے، اور آخرت میں جو سزا ملے گی وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جاؤ. اب آپ دیکھیے پہلا عذاب تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہمارے ماتھے پر لکھا ہوا ہے. آج ہم بعض لوگوں کے نزدیک 150 کروڑ انسان ہیں مسلمان، ہر چوتھا انسان مسلمان ہے. کم سے کم 125 کروڑ تو ہے ہی ہے، گویا کہ ہر پانچواں انسان مسلمان ہے. کتنا بڑا علاقہ ہمارے قدموں تلے ہے. جائیے ادھر انڈونیشیا کے دور درازوں سے چلیے، جو جزیرے ہیں ان سے، اور چلے جائیے موریتانیہ تک، سالڈ علاقہ ہے مسلمانوں کا. بیچ میں آپ سوچیں گے ہندوستان بھی تو آ گیا، وہ مسلمانوں کا نہیں. 20 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان کے اندر. آج بھی دنیا میں سب سے بڑی آبادی کسی ملک میں جو ہے وہ ہندوستان میں ہے مسلمانوں. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت دی ہے، ہر طرح کی معدنیات ہمارے پاس، ہر طرح کی نباتات. سب سے بڑھ کر آج کی دنیا کی قیمتی ترین شے تیل کا سب سے بڑا ذخیرہ یا ذخیرے مسلمانوں کے قدموں تلے. اس سب کے باوجود کیا مسلمانوں کی عزت ہے کوئی دنیا میں؟ کوئی حیثیت ہے؟ بین الاقوامی مسائل میں کوئی آپ سے مشورہ کرتا ہے؟ کسٹمی پرسد کے بھیا کیسٹی تم ہو کون؟ تمہیں کون پوچھے گا؟ ہم تو G7 بیٹھیں گے، G8 آ جائیں گے، G13 آ جائیں گے، G15 ہوں گے، اور کوئی مسلمان ملک نہ G7 میں، نہ G15 میں، نہ 3 میں، نہ 13 میں، کہیں نہیں. یہ ذلت کیوں آ گئی؟ فرمایا خزي فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، بے عزتی. ایک تو سزا یہ ہے جو آج ہم پر ہے.
اور بے کم ہمتی کا عالم یہ ہے، بزدلی کا عالم یہ ہے کہ ہم یہ کہہ کر کھڑے ہو کر کہہ نہیں سکتے کہ انف از انف، تم نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے اب ہمارے میدان میں ہم مقابلہ کریں گے۔ اس طرح بکریوں کی طرح بھیڑوں کی طرح مارے نہیں کھائیں گے۔ ہے کسی ملک میں یہ طاقت کہ یہ کہہ دے؟ ہاں بیچارے کچھ جانے وہ اپنی جان دے کر اپنا سوسائڈ بمبنگ سے اپنے آپ کو اڑا کے 8-10 کو اور اڑا لیتے، بس اور کیا۔ یہ حال تو دنیا میں تو جو ایک بے عزتی والا عذاب ہے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، بے عزتی۔ اب یوم القیامہ جو ہے مستحق تو ہم اسی کے ہو چکے ہیں کہ شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، لیکن اللہ کی رحمت اس سے امید ہے، بخش دے ہمیں۔ اللہ کی رحمت جو ہے ہمیں اپنے سائے میں لے لے تو بات دوسری ہے، ورنہ مستحق تو ہم اس کے ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ تم مسلمان کہلاتے ہو، اور ذرا سنیے، تم نے پاکستان بنایا اسلام کے نام پر، کہاں ہے وہ اسلام؟ میرا حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، تم کاٹتے ہو۔ میرا حکم ہے کہ زانی اور زانیہ اگر غیر شادی شدہ 100 کوڑے برسر عام مارو، چاہے وہ عورت ہو، برسر عام کوڑے لگائے جائیں، تم کرتے ہو؟ میں نے کہا اگر سود نہیں چھوڑو گے تو اعلان جنگ ہے میری طرف سے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، الٹیمیٹم ہے۔ تم چھوڑتے ہو سود کو؟ تمہاری تو ساری معیشت جو ہے اس کا تانا بانا سود اور جوئے پر ہے۔